بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ، خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو جواہر البلاغہ میں تھی۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ کبھی کبھار کلام کو مقتضائے ظاہر حال سے پھیر دیا جاتا ہے، جو ظاہر حال کا تقاضا ہے اس سے پھیر دیا جاتا ہے، اعلیٰ کچھ نکات کی وجہ سے کہ جو متکلم کے مد نظر ہے۔ اس کے مختلف موارد کو ذکر کر رہے تھے۔ دو موارد آپ کی خدمت میں عرض ہوئے اور تیسرا مورد یہ ہے، کبھی کبھار ایک متردد اور سائل کو خالی و ذہن کی منزلت پر قرار دیا جاتا ہے، یعنی ظاہر حال یہ ہے کہ وہ متردد ہے، شاک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب شاک ہے، متردد ہے تو کلام کو مؤکد لانا چاہیے، یستحسن ہو، لیکن ہم کلام کو بغیر تاکید کے لاتے ہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس متردد کو بمنزلہ ذہن خالی، یعنی ایسا بندہ ہے کہ کأنہ خالی الذہن ہے۔ بھئی ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ مطلب اتنی شہرت رکھتا ہے کہ اس میں اصلاً تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں قدم الامیر، پورے شہر کے اندر مشہور ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو بادشاہ آنے والا ہے۔ اب ایک سامنے والا بندہ تردد کا شکار ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں قدم الامیر، وہ کلام لے کر آئے جو خالی و ذہن کے لیے ہے۔ تنزیل المتردد منزلۃ الخالی، ایک مورد یہ ہے کہ جو متردد اور شاک ہے اس کو نازل منزلہ خالی و ذہن قرار دیا جاتا ہے۔ کَقَوْلِکَ لِلْمُتَرَدِّدِ فِی قُدُومِ الْأَمِیر مَعَ شُہْرَتِہِ، جیسے تمہارا یہ جملہ اس بندے کو کہ جو متردد ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ امیر آیا ہے، قدم الامیر آپ اس کو کہہ رہے ہیں، خب یہ کفایت بھی کن ہے۔ کَقَوْلِکَ لِلْمُتَرَدِّدِ فِی قُدُومِ الْأَمِیر، جیسے تمہارا قول اس بندے کے لیے جو بادشاہ کے آنے میں شک کرتا ہے، مَعَ شُہْرَتِہِ، باوجود اس کے کہ یہ بات بالکل مشہور ہے لیکن وہ پھر بھی شاک ہے، آپ اس کو نارمل کہتے ہیں، قدم الامیر، نازل منزلہ خالی الذہن قرار دیتے ہیں۔ چوتھا مورد تنزیل المتردد منزلۃ المنکر، ایک بندہ شاک ہے، تردد ہے، انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ اس کو نازل منزلہ منکر قرار دے رہے ہیں۔ جیسے منکر کے لیے کلام کو مؤکد لانا، حلا بتأکید واحد او تأکیدین، اگر سامنے والا مخاطب منکر ہو تو کلام کو ہم مؤکد پیش کرتے ہیں نا، تو سامنے والا شاک ہے لیکن آپ اس کو نازل منزل منکر سمجھتے ہیں۔ کَقَوْلِکَ لِلسَّائِلِ الْمُسْتَبْعِدِ لِحُصُولِ الْفَرَاج، ایک ایسا بندہ جو سائل تو ہے لیکن بعید سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے فرج حاصل ہو، گشائش ہو، آسانی ہو، فرج یعنی آسانی، گشائش۔ حضرت ولی عصر ارواحنا لہ الفدا کے لیے بھی ہم کہتے ہیں نا کہ مولا اس کے ظہور کے ذریعے سے فرج عنایت فرمائے، یعنی گشائش ہو، آسانی ہو، مشکلات سے جان چھوٹے۔ ایک ایسا بندہ کہ جو سائل ہے، بعید سمجھتا ہے کہ بھئی فرج حاصل ہو، مشکلات سے چھٹکارا ہو، آپ اس کو بمنزل منکر قرار دے کر کہتے ہیں ان الفرج لقریب، فرج اور گشائش قریب ہے۔ اب دیکھیں
جملہ اسمیہ ہے، انا ہے، لام تاکید ہے. خوب اتنی تاکیدات تو فقط منکر کے لیے ہوتی ہیں، لیکن آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو سائل ہے لیکن بعید سمجھتا ہے. یا سورہ یوسف کی آیت نمبر 14 بھی اسی نقطے کو بیان کر رہی ہے. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ انا اذا لخاسرون. جناب یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت یوسف کو نہیں بھیج رہے تھے. جب انہوں نے اصرار کیا تو آپ نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. اب وہ شاک تھے، متردد تھے، ظاہر حال یہ تھا. لیکن اس کے مقابلے میں جو بیٹوں نے کلام کہا ہے وہ کلام ایسا ہے جو منکر کے لیے ہوتا ہے. اتنی تاکیدات کے ساتھ جواب دیا. قالوا لئن اکلہ الذئب، انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہماری جماعت ہے، مضبوط ہے، قوی ہے، تو اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ. دیکھیں کتنی تاکیدات ہیں. جملہ اسمیہ اِنَّا لام یعنی بمنزلہ متردد ان کو فرض کر رہے ہیں. خب بعض روایات کے اندر ان آیات کے ذیل میں اچھے اچھے نکات بیان ہوئے. اہل معنی نے بھی اس کی خوب وضاحت کی ہے. پروردگار عالم نے کرم کیا تھا کہ سورہ یوسف کی ایک ماہ مبارک رمضان میں مفصل طریقے سے تفسیر کہ آیت اللہ جوادی آمولی کی جو تفسیر تسنیم ہے، تقریباً 2 جلدیں ہیں اس سورہ یوسف کی تفسیر، ان مطالب کو بیان کیا تھا. تقریباً وہ ایسے کہیں کہ وہی آغا جوادی آمولی کی تفسیر تسنیم تھی، اسی کو بیان کیا تھا کہ 70-80 جلسات ہے، مزیدار ہے. اہل معنی کہتے ہیں کہ کأنہو جناب یعقوب ان بھائیوں کی شکل میں بھیڑیے دیکھ رہے تھے. نبی خدا تھے، ان کے باطن کو دیکھ رہے تھے کہ ان کے باطن میں وہی بھیڑیے بیٹھے ہوئے تھے. یہ لوگ بھیڑیوں کو باہر ڈھونڈ رہے تھے اور جواب میں کہہ رہے تھے لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ، اگر بھیڑیے یوسف کو کھا جائے جبکہ ہم مضبوط گروہ کی شکل میں ہیں تو ہم لوگ تو انا اذا لخاسرون، تو پھر تو ہم بے تحقیق واقعاً پھر تو ہم گھاٹے والے ہیں، خسارے والے ہیں. یعنی پھر ہماری جماعت کا کیا فائدہ، ہماری قوت و طاقت کا کیا فائدہ. حالانکہ جناب یعقوب انہی بھیڑیوں کی بات کر رہے تھے، باہر کے بھیڑیے کی بات نہیں تھی. یہ تمہارے اندر جو بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں، مجھے ڈر ہے یہ بھیڑیے کھا جائیں گے یوسف کو. اور ان بھیڑیوں نے نگلنے کی کوشش بھی کی. بہرحال یہاں پر وہ شاک اور متردد تھے، لیکن کلام کیا ہے؟ انا اذن لخاسرون. کلام وہ لایا گیا ہے جو منکر کے لیے ہوتا ہے. یا مثلا سورہ مریم کی آیات کو دیکھیں، 66 نمبر آیات سے دیکھیں آپ، مزیدار ہے، بہت ہی مزیدار ہے. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. یعنی جو منکر بعث تھے، ابی بن خلف جیسے بندے، ولید بن مغیرہ جیسے بندے، کہ ان کے بارے میں ہے شان نزول میں. وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور انسان کہتا ہے، کہے گا، أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، جب ہم مر جاتے ہیں تو کیا واقعاً ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا یہ انسان یاد نہیں کرتا کہ انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کہ ہم نے پہلے ان کو خلق کیا جبکہ یہ کچھ بھی نہیں تھے. تاکید کے ساتھ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا.
اللہ اکبر. جاسا یجسو درست ہے، یعنی ان کے گھٹنوں کے بل ایسے ایسے ایسے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں وہ لوگ اس بات کے تو منکر نہیں تھے کہ خدا نے ان کو خلق کیا ہے، لیکن اس کی نسبت سے دیکھیں کلام کو منکر والے کی شکل میں لایا گیا. انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، ایک یہ نقطہ، اور دوسرا کہ آخر میں فَوَرَبِّكَ، شاید مثال یہاں پر ہے قسم کے ساتھ ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، حالانکہ وہ لوگ سائل ہیں، متردد ہیں، شاک ہیں، استبعاد کر رہے ہیں، یعنی منکر نہیں ہے، انکار کے مرحلے پر نہیں ہے، شاک اور متردد ہے، مستبعد ہیں. یقول الانسان اذا ما مت لسوف اخرج حیا. اب یہ شاک کے متردد ہے، لیکن اس کا جواب کیا ہے؟ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، قسم تیرے رب کی ہم ان کو ضرور بضرور محشور کریں گے. کہ کلام متردد کے ساتھ ہے لیکن اس کو منکر فرض کیا گیا ہے. ہو پانچواں مورد، تنزیل المنکر منزلۃ الخالی. اچھا، سامنے والا منکر ہے لیکن آپ اس کو نازل منزلہ خالی و ذہن قرار دیتے ہیں. منکر ہے لیکن اس کے ساتھ کلام ایسے کر رہے ہیں جیسے خالی و ذہن کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی بغیر تاکید کے. مثال، وہ افراد جو منکر ہیں توحید کے، ان کو کہا جا رہا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. منکر ہے لیکن کلام مؤکد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ توحید کے دلائل اتنے روشن اور اتنے واضح ہے کہ ان میں کسی تردید کی ضرورت نہیں ہے. لہذا یہ مقام ایسا ہے کہ یہاں پر کلام کو بالکل کیا کرنا چاہیے؟ خالی ذہن کی طرح لانا چاہیے. تنزیل المنکر منزلۃ الخالی اذا کان لدیہ دلائل و شواہد لو تأملها لارتدع. جب اس کے سامنے دلائل اور شواہد بہت زیادہ ہیں، اگر تھوڑا سا بھی اس میں تأمل کرے تو اپنے انکار سے ہٹ جائے گا. وزال انکارہ، اس کا انکار ختم ہو جائے گا. کقولہ تعالی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. وَكَقَوْلِكَ لِمَنْ يُنْكِرُ مَنْفَعَةَ الطِّبِّ، کہ اس دن بھی عرض کیا تھا وہ بندہ جو علم طب اور میڈیکل کے منفعت کا انکار کرتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں الطب نافع، حالانکہ وہ منکر ہے، لیکن نہ، یہ بات اتنی واضح اور روشن ہے کہ دیکھیں جائے انکار نہیں اس سے. سورہ رعد کی آیت نمبر 30 بھی دیکھیں، مزیدار ہے کہ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ یکفرون بالرحمن. دیکھیں اسی طریقے سے ہم نے تجھے ایک امت میں بھیجا کہ اس سے پہلے بھی امتیں گزر چکی ہیں. ایک امت میں بھیجا کہ قد خلت من قبلها امم، ان سے پہلے بھی بہت ساری امتیں گزر چکی ہیں. تمہیں بھیجا لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، جو ہم نے تمہاری جانب وحی کی ہے وہ ان پر تو تلاوت کر. وہم یکفرون بالرحمن، درحالی کہ وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. اب ان لوگوں کو کیا کہا تو؟ قل ہوا ربی لا الہ الا ہوا. سامنے والے رحمان کا انکار کرنے والے منکر ہیں،
لیکن کلام ایسا لایا جا رہا ہے جو خالی ذہن کے لیے ہوتا ہے، سادہ سا کلام، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، علیہ توکل، تو فقط اسی پر توکل کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ مَتَابٌ۔ دیکھ رہے منکر ہے لیکن کلام کو سادہ سا لایا گیا ہے، کیونکہ یہ بات کہ معبود خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے دلائل اور شواہد اتنے زیادہ ہیں کہ اگر انسان تھوڑا سا تأمل کرے فوراً متوجہ ہو جائے گا۔ تنزیل المنکر منزلۃ المتردد، منکر کو نازل منزلہ متردد سائل قرار دیا جائے، کَقَوْلِكَ لِمَنْ يُنْكِرُ شَرَفَ الْأَدَبِ انکارا ضعیفا، ادب اخلاق کی شرافت کا منکر ہے، البتہ انکار اس کا ضعیف ہے، کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ عزت یعنی پیسہ، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا عزت والا ہے، ادب شدب کوئی چیز نہیں ہے، ایسے بندے کو آپ کہتے ہیں۔ ان الجاہ بالمال یصحبک ما صاحبک المال، کہ اس بندے کا جو منکر ادب ہے اس کا ماننا ہے کہ جاہ مال کے ذریعے سے، عزت مقام مال کے ذریعے، جب تک مال ہے تمہارے ساتھ عزت ہے۔ آپ ایسے بندے کو کیا کہتے ہیں؟ کَقَوْلِكَ، آپ اس کو کہتے ہیں الجاہ بالادب غیر زائل عنکا، اگر مقام ادب اور اخلاق سے ہوتا ہے وہ آپ سے کبھی بھی زائل نہیں ہوتا۔ خوب، الثالث، تنبیہ سوم، کہا نا کہ 3 تنبیہات ہیں۔ تنبیہ سوم، فی توکید الخبر لشرف الحکم، کبھی کبھار خبر کو مؤکد ذکر کیا جاتا ہے اس لیے کہ حکم بذات خود شرافت والا ہے۔ قد یؤکد الخبر لشرف الحکم وتقویتہ، حکم شریف ہے، قوی ہے، روشن ہے، مضبوط حکم ہے، اس کی شرافت اور فضیلت کو دیکھتے ہوئے کلام کو مؤکد ذکر کرتے ہیں، حالانکہ مع انہ لیس فیہ تردد ولا انکار ولا تنزیل، یہاں پر کوئی تردد کی بات نہیں ہے، کوئی منکر نہیں ہے، یہاں پر کسی کو نازل منزلہ بھی قرار نہیں دے رہے، نہ نہ نہ، کقولک فی افتتاح الکلام ان افضل ما نطق به اللسان کذا، بہترین بات جو مثلا زبان سے نکلتی ہے وہ فلاں ہے، مثلا ذکر خدا۔ خبر یہاں پر کیا ہے؟ ذا اہمیت ہے۔ اچھا، اس کی چند مثالیں قرآن سے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 37، وہاں پر ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، جب جناب ابراہیم، جناب ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اس وادی غیر ذی زرع میں، غیر آباد زمین کے اندر چھوڑ کر آئے خدا کے حکم سے، تو وہاں پر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں ربنا، اے میرے پالنے والے، انی اسکنت من ذریتی، کہ میں نے اپنی ذریت کو اسکان دیا ہے، یہاں پر تاکید کے ساتھ ہے، حالانکہ کلام کوئی نہ سامنے والا کوئی نہ متردد ہے نہ منکر ہے، خدا سے خطاب کر رہا ہے۔ اب یہاں پر تاکید کا کیا مقصد ہے؟ اب تاکید کا مقصد ہے کہ اس خبر اور حکم کی شرافت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خدایا، یعنی واقعاً آپ اندازہ لگائیں، جناب ابراہیم علیہ السلام 90 سال سے اوپر ہو گئے تھے، ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی، 90 سال کے بعد جا کر اولاد ہوتی ہے، ابھی تازہ بیٹا ہوا ہے، خوب وہ بھی اسماعیل جیسا معصوم سا بچہ، خدا نے متعال کا حکم آتا ہے کہ جاؤ جا کر فلاں بیابان میں چھوڑ کر آؤ، کہ اس بیابان میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانا نہ پینا، خوب کتنا بڑا امتحان ہے۔ حضرت ابراہیم جیسا بندہ وہاں سے واپس پلٹتا ہے،
اور خدا کی بارگاہ میں کہتا کہ اے مالک تیرے حکم کے مطابق میں ان کو بیابان میں چھوڑ کر آیا ہوں. انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. حتیٰ غیر ذی زرع ان کے لیے بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک بیابان ایسا ہے کہ جو آباد نہیں ہے، دوسرا بیابان ایسا ہے جو اصلاً قابل آبادی نہیں ہے، ظاہری اعتبار سے اصلاً قابل آبادی نہیں ہے. ایسی جگہ پر اپنے بچے کو چھوڑ کے آیا ہوں. خوب حکم کی شرافت ہے. یا مثلاً سورہ آل عمران آیت نمبر 193، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اب یہاں پر بھی خدا سے کلام ہے، شک و تردید کی تو بات نہیں ہے، لیکن بات کی اہمیت کی بنا پر، اے ہمارے پالنے والے ہم نے سنا کہ ایک منادی ندا دے رہا ہے ایمان کے لیے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے کر آؤ، بس ہم ایمان لائے. اننا سمعنا کلام کو مؤکد کیا ہے شرافت حکم کی وجہ سے. یا سورہ بقرہ آیت نمبر 14، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. منافقین کے بارے میں کہ منافقین جب مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا، ہم مومن ہیں، لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ جب اپنے شیطانوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں تو قالوا انا معکم، ان کو بھی پتا ہے یہ ہماری طرح منافق ہے. خب وہاں پر تو شک و تردید نہیں ہے، حکم کی تقویت کے اعتبار سے انا معکم تاکید کلام ہے. اور بھی بہت سارے موارد ہو سکتے ہیں. خلاصہ کلام بلاغت کا ایک بنیادی ترین شعبہ یہ ہے کہ انسان موارد کو جانے. ہر جگہ پر ظاہر کلام کا لحاظ نہیں کیا جاتا، بلکہ کبھی کبھار نکات کی بنا پر مقتضائے ظاہر کلام کے برخلاف بھی لایا جاتا ہے. خوب یہ کچھ موارد تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیے. میں ایک چھوٹی سی فہرست آپ کو عرض کرتا ہوں، اس کو جا کر دیکھیے گا. اگر حوصلہ ہے، اگر اہل دقت اور ذوق ہو، آرام آرام سے بیان کرتا ہوں. اس بحث کے آخر میں ان آیات کو جا کر دیکھیے گا. دیکھیں پروردگار عالم نے کلام کے اندر کس طریقے سے مختلف جگہوں پر ذکر کیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 218، وہاں پر آتا ہے واللہ غفور رحیم بغیر تاکید کے. سورہ بقرہ 199 نمبر آیت، وہاں پر ہے ان اللہ غفور رحیم تاکید ہے. سورہ نحل آیت نمبر 18، ان اللہ لغفور رحیم، دو تاکیدات، ایک ہی جملہ ہے. ایک جگہ پر ہے واللہ غفور الرحیم، ایک جگہ پر ہے ان اللہ غفور الرحیم، ایک جگہ پر ہے ان اللہ لغفور الرحیم لام کے ساتھ. دو تاکیدات. مقامات کو جا کر دیکھیں کیوں ایسے ہے. یا سورہ بقرہ آیت نمبر 224، واللہ سمیع علیم بغیر تاکید کے. سورہ بقرہ 181 نمبر آیت، ان اللہ سمیع علیم، ایک تاکید. سورہ انفال 42 نمبر آیت 43، ان اللہ لسمیع علیم، دو تاکیدات.
یا مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 228 واللہ عزیز حکیم بغیر تاکید کے. سورہ بقرہ آیت نمبر 220 ان اللہ عزیز حکیم ایک تاکید. سورہ آل عمران 62 نمبر آیت ان اللہ لہو العزیز الحکیم. کتنی تاکیدات ہے. یہ کلام میں کیوں ایسے تفاوت ہو رہا ہے؟ کیا نکات ہے؟ یا سورہ تغابن واللہ غنی حمید بغیر تاکید کے. لقمان آیت نمبر 12 فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ایک تاکید. سورہ ابراہیم 8 نمبر آیت فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ دو تاکید. یا سورہ حج 64 نمبر آیت ان اللہ لہو الغنی الحمید. کیوں ایسے کلام مختلف ہو رہا ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 11 واللہ شدید العقاب بغیر تاکید کے. مائدہ آیت نمبر 2 ان اللہ شدید العقاب ایک تاکید. سورہ رعد ان ربک لشدید العقاب اتنی تاکیدات. تھوڑا سا تأمل کیجئے گا ان آیات پر.